میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ ڈیڈ کے بھتیجے سے بہتر میں اس ویٹر سے شادی کر لوں۔ وہ غصے سے ٹیبل کی طرف آتے ویٹر کو دیکھ کر خود کلامی کرتے ہوئے بولی، پھر اپنی ہی بات پر چونک کر اس ہینڈسم ویٹر کو دیکھنے لگی جو ان کو جوس سرو کر رہا تھا، لیکن دھیان برابر والی ٹیبل پر تھا۔ سنو، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ جو ویٹر کے روپ میں پاکستانی سپاہی بہزاد تھا چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جو یقیناً کوئی امیر زادی تھی۔ ایسے گھور کیا رہے ہو؟ جتنے پیسے چاہیے دوں گی۔ 2 ماہ کے لیے میرا شوہر بن سکتے ہو۔ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں، بلاول شاہ کی بیٹی ہوں۔ اس کی بات پر بہزاد کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ تو خود کوئی سراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح ایک بار بلاول شاہ کے گھر تک رسائی مل جائے۔ جی مجھے منظور ہے۔ لاہور کے سب سے مہنگے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کی روف ٹاپ ریستوران میں شام کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کرسٹل جھاڑیوں سے چھنتی روشنی، نرم موسیقی اور برف جیسے سفید میز پوش پر سجی چاندی کی پلیٹیں، یہ سب اس دنیا کی نشانی تھی جہاں پیسہ ہوا میں تیرتا تھا۔ اسی روف ٹاپ کے ایک کونے کی میز پر، جہاں سے پورے شہر کی جگمگاتی روشنیاں دکھائی دیتی تھیں، مسکان بلاول شاہ بیٹھی غصے سے اپنے فون کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس کے سامنے موبائل پر ایک میسج جگمگا رہا تھا جو اس کے ڈیڈ بلاول شاہ کی طرف سے آیا تھا۔ مسکان، تمہاری شادی طلحہ سے طے ہو گئی ہے۔ اگلے مہینے نکاح ہوگا۔ یہ فیصلہ حتمی ہے۔ طلحہ بلاول شاہ کا وہی بھتیجا جو اپنی عمارت کے نشے میں چور ہر دوسری لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتا پھرتا تھا، جس کی آنکھوں میں مسکان کے لیے محبت نہیں بلکہ اس کے باپ کی جائیداد کے لیے لالچ تھا۔ مسکان نے کئی بار اپنے ڈیڈ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر بلاول شاہ اپنے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں سنتے تھے۔ ان کے لیے یہ شادی صرف خاندانی جائیداد کو ایک ہاتھ میں سمیٹنے کا ذریعہ تھی۔ میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ ڈیڈ کے بھتیجے سے بہتر میں اس ویٹر سے شادی کر لوں، وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، اور اسی لمحے اس کی نظر ایک ویٹر پر پڑی جو ٹرے اٹھائے اس کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اپنی ہی بات پر چونک کر اس نے اس ہینڈسم ویٹر کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اونچا قد، کثرتی جسم، سانولا مگر پرکشش رنگ اور چوکنا انداز، جیسے وہ صرف جوس سرو کرنے نہیں بلکہ کسی اور کام سے یہاں موجود ہو۔ اس کا دھیان بار بار برابر والی میز پر جا رہا تھا جہاں 3 آدمی سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مسکان کو اس کی بے دھیانی نے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا۔ اسی اثناء میں ویٹر نے جوس کا گلاس اس کی میز پر رکھا۔ سنو، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مسکان نے اچانک بغیر سوچے سمجھے، جیسے کوئی پاگل پن کی لہر اس پر طاری ہو گئی ہو، پوچھ لیا۔ وہ جو ویٹر کے روپ میں دراصل پاکستان کا خفیہ ایجنٹ بہزاد احمد تھا، اس اچانک سوال پر چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو یقیناً کوئی امیر زادی تھی۔ اس کے لباس کا برانڈ، اس کی گھڑی کی چمک اور اس کے اعتماد سے بھرے انداز نے بہزاد کو فوراً بتا دیا تھا۔ ایسے گھور کیا رہے ہو؟ جتنے پیسے چاہیے دے دوں گی۔ 2 ماہ کے لیے میرا شوہر بن سکتے ہو۔ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں، بلاول شاہ کی بیٹی ہوں۔ مسکان نے فخر اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ بلاول شاہ کا نام سنتے ہی بہزاد کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ یہی وہ نام تھا جس کی تلاش میں وہ پچھلے 6 مہینوں سے اس شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ بلاول شاہ ایک بظاہر معزز بزنس مین، مگر خفیہ اداروں کے پاس موجود رپورٹس کے مطابق ملک کے سب سے بڑے کرپشن نیٹ ورک کا سرغنہ، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ خفیہ معاہدے اور حساس دستاویزات کی غیر قانونی فروخت، یہ سب الزامات بلاول شاہ پر تھے، مگر ثبوت کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ اس کا گھر، اس کا دفتر، سب کچھ ایسی حفاظتی تہوں میں لپٹا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایجنٹ اندر تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ اور اب اسی بلاول شاہ کی بیٹی خود اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایسی پیشکش کے ساتھ جو خود بہزاد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ جی مجھے منظور ہے، بہزاد نے فوراً جواب دیا، مگر اپنی آواز میں حیرت اور خوشی چھپاتے ہوئے۔ مسکان کو اس کے فوری جواب پر تھوڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کہ ویٹر پہلے کچھ سوچے گا، انکار بھی کر دے، مگر اتنی آسانی سے راضی ہونا اسے کچھ عجیب لگا۔ مگر اس وقت وہ اتنی غصے اور بے بسی میں تھی کہ اس نے زیادہ سوچنے کی زحمت نہ کی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے اس پتے پر آ جانا۔ اس نے اپنا کارڈ ویٹر کی طرف بڑھایا جس پر ایک شاندار پتہ اور اس کا نمبر درج تھا۔ اپنے کاغذات لے کر آنا، شناختی کارڈ وغیرہ، ہم نکاح کریں گے۔ بہزاد نے کارڈ لیا اور سر ہلایا، مگر اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ موقع اسے کیسے مل گیا؟ کیا یہ اتفاق تھا یا قسمت کا کوئی خاص کھیل؟ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔
یہی وہ راستہ تھا جس کے ذریعے وہ بلاول شاہ کے گھر تک، اس کی دستاویزات تک، اس کے راز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ اگلی صبح بہزاد نے اپنے سینئر افسر کرنل عادل سے ملاقات کی، ایک خفیہ سیف ہاؤس میں جہاں دیواروں پر بلاول شاہ کی سرگرمیوں کے نقشے اور تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ سر، مجھے ایک موقع ملا ہے، بہزاد نے پوری بات بتائی۔ کرنل عادل ایک تجربہ کار افسر جس کے چہرے پر برسوں کی مشقت کی جھریاں تھیں، غور سے سنتا رہا۔ جب بہزاد کی بات ختم ہوئی تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ خطرناک ہے بہزاد، اگر تمہاری اصلیت ظاہر ہو گئی تو بلاول شاہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس آدمی کے پاس اپنی حفاظتی فورس ہے جو کسی چھوٹی موٹی فوج سے کم نہیں ہے۔ سر، مجھے پتہ ہے خطرہ کتنا بڑا ہے، مگر یہ سب سے بہترین موقع ہے جو ہمیں کبھی ملا ہے۔ اس گھر کے اندر جا کر ہی ہم وہ ثبوت ڈھونڈ سکتے ہیں جو باہر سے کبھی نہیں مل سکتے، بہزاد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کرنل عادل نے کچھ دیر سوچا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو تمہارا مشن صرف ثبوت اکٹھا کرنا ہے، کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کی بیٹی اس کرپشن میں شامل نہیں ہے تو اس سب سے دور رکھنا۔ جی سر، سمجھ گیا، بہزاد نے جواب دیا۔ اگرچہ اس کے دل میں مسکان کے بارے میں ابھی کچھ خاص جذبات نہیں تھی، مگر کرنل کی بات نے اسے ایک نئی ذمہ داری کا احساس دلایا تھا۔ اسی صبح دوسری طرف مسکان کے کمرے میں ایک عجیب سی افراتفری کا سما تھا۔ اس کی سہیلی اور منہ بولی بہن عائشہ بستر پر بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مسکان، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک اجنبی ویٹر سے شادی؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ مسکان نے اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ضد نمایاں تھی۔ عائشہ، مجھے کچھ نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف 2 مہینے کا معاملہ ہے۔ ڈیڈ کو جب پتہ چلے گا کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ طلحہ والا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر میں اس ویٹر کو اچھی خاصی رقم دے کر طلاق لے لوں گی، بس معاملہ ختم۔ اور اگر ڈیڈ کو پتہ چل گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عائشہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ نہیں جانیں گے، میں بہت احتیاط سے یہ سب کروں گی، بس تم میرا ساتھ دو۔ مسکان نے التجائیہ نظروں سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ فیصلہ مسکان کی زندگی میں بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ مقررہ وقت پر بہزاد ایک صاف ستھرے سوٹ میں ملبوس اپنے جعلی مگر مکمل کاغذات لیے مسکان کے دیے گئے پتے پر پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا۔ مسکان کو دیکھ کر بہزاد ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ کل رات کی وہ غسیلی اور بے قابو لڑکی آج ایک سادہ سے پیلے رنگ کے لباس میں بغیر کسی بھاری میک اپ بہت مختلف اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، مگر کہیں گہرائی میں خوف اور اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ تم آ گئے؟ مسکان نے حیرت سے کہا، جیسے اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ویٹر واقعی آئے گا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے منظور ہے، بہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مسکان نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بہزاد راؤ، اس نے جواب دیا۔ نام تو اصلی تھا مگر باقی سب کچھ جھوٹ کا پلندہ۔ قاضی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ عائشہ اور مسکان کا ایک وفادار ملازم گواہ کے طور پر بلائے گئے تھے۔ نکاح کی کارروائی بہت سادگی سے مکمل ہوئی۔ جب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کے الفاظ پڑھوائے تو بہزاد کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ شادی صرف ایک مشن کا حصہ تھا، مگر پھر بھی شادی کا لفظ کچھ وزن تو رکھتا تھا اپنے اندر۔ مسکان نے بھی قبول ہے کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز میں لرزش محسوس کی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ جا چکے تھے، مسکان نے ایک لفافہ بہزاد کی طرف بڑھایا۔ یہ ایڈوانس ہے، باقی رقم 2 مہینے بعد جب ہم طلاق لے لیں گے۔ بہزاد نے لفافہ لیا مگر کھولا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کل سے تم میرے گھر میں رہو گے۔ ڈیڈ کو ابھی نہیں بتانا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ پہلے میں صحیح وقت دیکھوں گی، تب تک تم میرے فارم ہاؤس میں رہو گے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلاؤں گی، مسکان نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر کب اسے اصل ہدف یعنی بلاول شاہ کے گھر تک رسائی ملے گی۔ اسی رات فارم ہاؤس کے کمرے میں تنہا بیٹھا بہزاد اپنے فون پر کرنل عادل کو مختصر پیغام بھیج رہا تھا۔ مرحلہ اول مکمل، ٹارگٹ کی بیٹی سے نکاح ہو گیا ہے، اگلے مرحلے کا انتظار ہے۔ کرنل کا جواب فوراً آیا۔ شاباش، مگر ہوشیار رہنا، بلاول شاہ کے جاسوس ہر جگہ ہیں۔ بہزاد نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں دیکھنے لگا، جہاں دور کہیں بلاول شاہ کی حویلی کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ادھر اپنے کمرے میں مسکان بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ اس کی انگلی میں ابھی تک نکاح کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔
اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ ایک اجنبی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی اب اس کا شوہر تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل میں خوف سے زیادہ ایک عجیب سا سکون تھا، طلحہ سے جان چھوٹ جانے کا سکون۔ صبح کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بہزاد پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ رات بھر وہ سو نہیں پایا تھا، ذہن میں مختلف منصوبے گردش کر رہے تھے۔ اسے بلاول شاہ کی حویلی تک رسائی حاصل کرنی تھی اور اس کے لیے مسکان کا اعتماد جیتنا سب سے پہلا قدم تھا۔ اس نے اپنے فون پر نظر ڈالی، کرنل عادل کا ایک اور پیغام آیا ہوا تھا۔ بلاول شاہ اگلے ہفتے ایک بڑی ڈیل کرنے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس ڈیل کے کاغذات اس کے گھر کی لائبریری میں موجود سیف میں رکھے جائیں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے گھر تک رسائی حاصل کرو۔ بہزاد نے گہری سانس لی۔ وقت کم تھا اور کام مشکل۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مسکان اندر داخل ہوئی۔ آج وہ سادہ جینز اور شرٹ میں تھی، بال باندھے ہوئے، چہرے پر رات کی نیند کی کمی کے آثار تھے۔ صبح بخیر، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ۔ بہزاد نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ فارم ہاؤس کے کھلے صحن میں ایک میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک صرف برتنوں کی آواز ہی سنائی دیتی رہی۔ آخر کار مسکان نے خاموشی توڑی۔ دیکھو، مجھے تمہاری زندگی کی کہانی نہیں جاننی، نہ ہی مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ یہ صرف ایک ڈیل ہے، 2 مہینے اور پھر ہم اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، بہزاد نے جواب دیا، مگر اس کے دل میں خیال کل بلا رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سرد مہر کیوں ہے۔ آج شام میرے ڈیڈ کے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، کچھ خاص مہمان آئیں گے، تمہیں وہاں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مسکان نے اچانک اعلان کیا۔ یہ وہی موقع تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ ابھی کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے سوچ لیا ہے، مسکان نے اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ طلحہ بھی اس پارٹی میں آئے گا۔ اگر وہ اور ڈیڈ دیکھیں گے کہ میری شادی ہو چکی ہے تو یہ رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مگر ہم ابھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہماری باقاعدہ شادی ہو چکی ہے۔ تمہیں صرف میرے منگیتر کے طور پر پیش کروں گی تاکہ ڈیڈ کو دھچکا نہ لگے۔ آہستہ آہستہ حقیقت بتاؤں گی۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اندر ہی اندر خوش تھا کہ اسے اتنی جلدی گھر تک رسائی مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، مگر ایک بات یاد رکھنا۔ مسکان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میرے ڈیڈ کے سامنے بالکل تمیز سے پیش آنا۔ وہ بہت سخت مزاج آدمی ہیں، اگر انہیں تمہاری کوئی بات ناگوار گزری تو وہ سب کچھ برباد کر سکتے ہیں۔ فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، بہزاد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شام کو دونوں بلاول شاہ کی عالیشان حویلی پہنچے۔ حویلی کا نظارہ ہی بہزاد کو حیران کر گیا۔ بلند و بالا دروازے، سرسبز باغات، ہر طرف سیکیورٹی گارڈز اور محل نما عمارت جس کے ہر کونے میں کیمرے نصب تھے۔ یہ جگہ کسی قلعے سے کم نہ تھی۔ بہزاد کی نظریں فوراً ہی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ مرکزی دروازے کے علاوہ ایک اور راستہ بھی تھا جو شاید نوکروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لائبریری جس کا ذکر کرنل نے کیا تھا شاید عمارت کے مغربی حصے میں ہوگی، جہاں روشنیاں مدھم تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی شاندار لباسوں میں ملبوس مہمانوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ کرسٹل کے جھاڑ، قیمتی قالین، دیواروں پر آویزاں مہنگی پینٹنگز، ہر چیز دولت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ مسکان بیٹا، آ گئی؟ ایک روبدار آواز نے دونوں کو متوجہ کیا۔ یہ بلاول شاہ خود تھے، قد آور، سفید بالوں والا، مہنگے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں ایک عجیب سی چالاکی اور سختی۔ جی ڈیڈ، مسکان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر بہزاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ بہزاد ہے۔ بلاول شاہ کی نظریں بہزاد پر جم گئیں۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک جانچنے لگے۔ یہ کون ہے؟ مسکان نے گہری سانس لی۔ ڈیڈ، یہ میرا منگیتر ہے۔ یہ سنتے ہی بلاول شاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنا غصہ ظاہر نہ کر سکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری منگنی تو طلحہ سے طے ہے۔ وہ رشتہ میں نہیں کرنا چاہتی ڈیڈ، میں نے بہزاد کو خود پسند کیا ہے، مسکان نے دلیری سے کہا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری منگنی تو طلحہ سے طے ہے۔ وہ رشتہ میں نہیں کرنا چاہتی ڈیڈ، میں نے بہزاد کو خود پسند کیا ہے، مسکان نے دلیری سے کہا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بلاول شاہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک نمودار ہوئی، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی مہمانوں کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئے، مگر ان کی نظریں بار بار بہزاد کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ مسکان نے سکون کا سانس لیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ کچھ نہیں کہیں گے مہمانوں کے سامنے۔ بہزاد نے کچھ نہ کہا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ملازم ٹرے لیے ایک
راہداری کی طرف جا رہا تھا جو شاید عمارت کے اندرونی حصے کی طرف جاتی تھی۔ یہی موقع تھا۔ مسکان، مجھے واش روم جانا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ اس طرف مسکان نے ایک راستہ دکھایا جو مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم کی طرف جاتا تھا۔ بہزاد نے سر ہلایا اور اس طرف چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا اس نے راستہ بدل لیا اور اس راہداری کی طرف چل پڑا جہاں سے نوکر گیا تھا۔ راہداری تاریک اور خاموش تھی۔ کچھ آگے چل کر اسے ایک بند دروازہ نظر آیا جس پر ایک چھوٹی سی تختی پر ذاتی مطالعہ گاہ لکھا تھا۔ یہی وہ لائبریری تھی جس کا ذکر کرنل نے کیا تھا۔ بہزاد نے دروازے کے قریب جا کر دیکھا۔ دروازے پر ایک الیکٹرانک لاک لگا ہوا تھا۔ اسی وقت اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ گشت کرتا ہوا گزرا۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ بہزاد نے سانس روک لی۔ وہ بالکل ساکت کھڑا رہا جب تک گارڈ آگے نہ نکل گیا۔ جب راستہ صاف ہوا بہزاد نے دوبارہ دروازے کا معائنہ کیا۔ اسے فوری طور پر لاک کھولنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آیا اور وقت بھی کم تھا۔ اس نے فون سے دروازے اور اس کے لاک کی تصویریں لیں تاکہ بعد میں اس پر تفصیلی منصوبہ بندی کی جا سکے، اور واپس اسی راستے سے پارٹی کی طرف لوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں واپس پہنچا مسکان اسے تلاش کرتی نظر آئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اتنی دیر کیوں لگی؟ راستہ بھول گیا تھا، یہ گھر بہت بڑا ہے، بہزاد نے صفائی دی۔ مسکان نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اسی وقت طلحہ ان کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور طنز کا امتزاج تھا۔ تو یہ ہے وہ جس نے میری منگیتر کو بہکایا ہے؟ طلحہ نے حقارت سے بہزاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی تمہاری منگیتر تھی ہی نہیں طلحہ، یہ صرف ڈیڈ کا فیصلہ تھا جسے میں نے کبھی قبول نہیں کیا، مسکان نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ طلحہ نے بہزاد کو غور سے دیکھا۔ تم کرتے کیا ہو؟ کس خاندان سے ہو؟ بہزاد نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا جیسا کہ اسے پہلے سے تیار کردہ جھوٹی کہانی یاد تھی۔ میں ایک پرائیویٹ بزنس چلاتا ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے تو تمہارا نام کبھی بزنس کمیونٹی میں نہیں سنا، طلحہ نے شک سے کہا۔ میں زیادہ نمائش پسند نہیں، بہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ طلحہ نے کچھ اور کہنے کے بجائے ایک آخری نظر بہزاد پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب مسکان اور بہزاد فارم ہاؤس واپس پہنچے، مسکان تھکن سے چور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج کا دن بہت مشکل تھا، تم نے سب بہت اچھے سے سنبھالا، بہزاد نے کہا۔ اس کی نظروں میں مسکان کے لیے تعریف تھی جو اسے خود بھی حیران کر رہی تھی۔ مسکان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بھی برا ایکٹ نہیں کیا، خاص طور پر طلحہ کے سوالوں کے جواب دیتے وقت۔ بہزاد مسکرا دیا مگر پھر سنجیدہ ہو کر بولا، مسکان، تمہارے ڈیڈ کے چہرے کے تاثرات مجھے کچھ عجیب لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ مسکان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ میرے ڈیڈ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں، رازدار، سخت، ہر وقت کاروبار میں مصروف۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار انہوں نے مجھ سے پیار سے کب بات کی تھی۔ ہر وقت بس یہی کہتے ہیں کہ فلاں سے دوستی رکھو، فلاں سے شادی کرو، یہ سب صرف کاروبار کے فائدے کے لیے۔ مجھے کبھی ایک انسان کی طرح نہیں سمجھا، انہوں نے بس ایک شطرنج کی مہرہ سمجھا ہے۔ بہزاد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حقیقی درد تھا جو اس کے سخت مزاج کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بہزاد کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ بہزاد نے آہستگی سے پوچھا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ماما کا انتقال ہو گیا تھا جب میں 10 سال کی تھی، اس کے بعد سے ڈیڈ اور زیادہ سخت ہو گئے۔ شاید ماما ہی وہ واحد شخص تھیں جو انہیں نرم رکھتی تھیں۔ بہزاد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، معاف کرنا، میں نے پرانی باتیں یاد دلا دیں۔ کوئی بات نہیں، مسکان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے اپنا سخت انداز واپس اپنا لیا۔ بہرحال یہ سب باتیں ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں، چلو سو جاؤ، کل بھی بہت کام ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بہزاد وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں تضادات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے مشن پر توجہ رکھنی چاہیے تھی، بلاول شاہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے تھے، مگر مسکان کی آنکھوں میں چھپی اداسی نے اس کے دل میں کچھ عجیب سے احساسات جگا دیے تھے۔ اس رات بہزاد نے کرنل عادل کو ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی جس میں حویلی کے سیکیورٹی نظام، لائبریری کے مقام اور بلاول شاہ کے مشکوک رویے کا ذکر تھا۔ کرنل کا جواب تیزی سے آیا، بہت خوب کام کیا ہے، اگلے چند دنوں میں کوئی موقع تلاش کرو کہ لائبریری کے اندر جا سکو، وقت کم ہے، ڈیل کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے۔ بہزاد نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اگلے دن کی صبح فارم ہاؤس میں معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ مسکان صبح سویرے ہی تیار ہو کر بہزاد کے کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، آج ڈیڈ نے ہم دونوں کو حویلی بلایا ہے۔
اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ بہزاد فوراً چوکنا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ خاص؟ مجھے نہیں پتا، مگر جس طرح انہوں نے فون پر بات کی ان کی آواز میں سختی تھی۔ لگتا ہے کل رات کی بات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے، مسکان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ بہزاد نے جلدی سے تیاری کی، ذہن میں مختلف امکانات پر غور کرتے ہوئے۔ کیا بلاول شاہ کو کچھ شک ہو گیا تھا؟ کیا طلحہ نے کوئی چال چلی تھی؟ حویلی پہنچنے پر انہیں سیدھا بلاول شاہ کے پرائیویٹ آفس میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ پارٹی والے ہال سے بالکل مختلف تھا۔ سنجیدہ بھاری فرنیچر، دیواروں پر بلاول شاہ کی مختلف بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ تصویر، اور ایک بڑی سی میز جس کے پیچھے بلاول شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سرد سنجیدگی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے مختصر حکم دیا۔ مسکان اور بہزاد سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بلاول شاہ کی نظریں کاغذات پر جمی رہیں، جیسے وہ جان بوجھ کر انہیں انتظار کروا رہے ہوں تاکہ ان کے اعصاب پر دباؤ بڑھے۔ آخر کار انہوں نے سر اٹھایا اور سیدھا بہزاد کی طرف آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اپنے لوگوں سے تمہاری تحقیقات کروائی ہیں بہزاد صاحب۔ جی، اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ بلاول شاہ نے ایک فائل میز پر رکھی۔ تمہارا نام، تمہارا مبینہ کاروبار، سب کچھ بہت محدود معلومات دیتا ہے تمہارے بارے میں۔ نہ کوئی مضبوط بینکنگ ہسٹری، نہ کوئی جانا پہچانا کاروباری حلقہ۔ یہ سب بہت مشکوک لگا ہے مجھے۔ مسکان نے فکر مندی سے بہزاد کی طرف دیکھا، پھر اپنے ڈیڈ کی طرف مڑی۔ ڈیڈ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو بھی ہے وہ اتنا سیدھا نہیں جتنا خود کو ظاہر کر رہا ہے، بلاول شاہ نے سختی سے کہا۔ پھر بہزاد کی طرف مڑے۔ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور اعتماد سے بولنا شروع کیا۔ سر، میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا کاروبار چھوٹا ضرور ہے مگر ایماندار ہے۔ میں مسکان سے محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ کو میری مالی حیثیت پر اعتراض ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ بلاول شاہ نے کچھ دیر اسے گھورا، جیسے اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی سچائی تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی میری بیٹی سے محبت کرتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک شرط ہے، انہوں نے کہا۔ کیسی شرط؟ مسکان نے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ اگلے ہفتے میری ایک بہت اہم بزنس میٹنگ ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ بہزاد اس میں شریک ہو، میرے داماد کے طور پر۔ اگر وہ واقعی اتنا ہی ایماندار اور قابل بھروسہ ہے جتنا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلاول شاہ نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چلاکی تھی۔ بہزاد کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو اس کی امیدوں سے بڑھ کر تھا۔ ایک اہم بزنس میٹنگ میں شرکت کا مطلب تھا کہ اسے حویلی کے اندرونی حصوں تک، اور شاید خود بلاول شاہ کی مشکوک ڈیلز تک براہ راست رسائی مل جائے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں سر، میں ضرور شریک ہوں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ بلاول شاہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا وہاں بہت اہم لوگ ہوں گے، کوئی غلطی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میٹنگ کے بعد جب دونوں فارم ہاؤس واپس آ رہے تھے، مسکان گاڑی میں خاموش بیٹھی رہی۔ بہزاد نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ مسکان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا کیوں مگر ڈیڈ کا رویہ مجھے عجیب لگا، اتنی آسانی سے راضی ہو جانا۔ یہ ان کی عادت نہیں، عام طور پر وہ کسی بھی نئے شخص کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ بہزاد کے اندر بھی یہی خدشہ تھا، مگر اس نے مسکان کو تسلی دی۔ شاید وہ تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ نہیں، مسکان نے سر ہلایا۔ میں اپنے ڈیڈ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ مسکان اتنی بھولی بھالی نہیں جتنی وہ لگتی تھی۔ اس میں اپنے باپ کی چالاکی کا کچھ عکس ضرور موجود تھا، مگر اس کی نیت صاف تھی۔ اس رات بہزاد نے کرنل عادل سے ملاقات کی۔ سر، مجھے اگلے ہفتے کی میٹنگ میں شرکت کی دعوت مل گئی ہے، بہزاد نے پرجوش انداز میں بتایا۔ کرنل عادل کے چہرے پر اطمینان کی جھلک آئی۔ بہت خوب، یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ میٹنگ ایک بڑے ہتھیاروں کی اسمگلنگ نیٹ ورک سے متعلق ہے۔ بلاول شاہ غیر ملکی طاقتوں کو حساس دفاعی معلومات فروخت کر رہا ہے۔ بہزاد کے چہرے پر تشویش آ گئی۔ یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے سر۔ ہاں، اگر یہ بات ثابت ہو گیا تو یہ نہ صرف ملکی سلامتی کے لیے بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کرنا ہوگا، اور اگر ممکن ہو تو کوئی دستاویزی ثبوت بھی حاصل کرنا ہوگا۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہزاد نے پوچھا۔
کرنل نے ایک چھوٹا سا آلہ اس کی طرف بڑھایا جو دیکھنے میں بالکل عام کفلنگ جیسا لگتا تھا۔ یہ ایک جدید ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، اسے میٹنگ کے دوران پہننا۔ یہ آڈیو اور محدود ویڈیو دونوں ریکارڈ کر سکتا ہے، مگر ہوشیار رہنا، اگر پکڑے گئے تو یہ تمہاری جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہزاد نے ڈیوائس لے لی۔ میں سمجھ گیا سر۔ اور ایک بات، کرنل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مسکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس سب سے واقف ہے؟ بہزاد نے سر ہلایا۔ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بے خبر ہے۔ اس کے رویے اور باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے کاروبار کی تفصیلات سے دور رکھی گئی ہے۔ کرنل نے کچھ دیر سوچا۔ اچھا ہے، مگر یاد رکھو، اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو مسکان کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اپنے باپ کے سچ کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بہزاد کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ مسکان کی معصوم آنکھیں اور اس کی تنہائی اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ اگلے چند دن تیزی سے گزر گئے۔ مسکان اور بہزاد کے درمیان قربت سی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ ساتھ کھانا کھاتے، شام کو باتیں کرتے، کبھی کبھار مسکان اپنے بچپن کی یادیں شیئر کرتی، اپنی ماں کی کہانیاں سناتی، بہزاد بھی اپنی اصلیت چھپاتے ہوئے ایک خیالی زندگی کی کہانیاں سناتا، مگر اس کے دل کی باتیں، اس کی حساسیت، اس کی مسکان کے لیے بڑھتی ہوئی فکر، یہ سب حقیقی تھا۔ ایک شام جب دونوں فارم ہاؤس کے باغیچے میں بیٹھے تھے، مسکان نے اچانک پوچھا، بہزاد سب سچ بتاؤ، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، یا یہ صرف اداکاری ہے جیسے ہمارا معاہدہ ہے؟ بہزاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سوال بہت سیدھا اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ اسے اپنے مشن اور دل کی کشمکش کا سامنا تھا۔ مسکان، مجھے خود نہیں پتا اب میرے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سب بہت الجھا ہوا ہے۔ مسکان نے ایک اداس مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی یقین نہیں کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، بس تمہارے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ہے جو مجھے صرف بلاول شاہ کی بیٹی کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھتا ہے۔ بہزاد کا دل درد سے بھر گیا۔ اگر مسکان کو کبھی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ وہ ایک جاسوس ہے جس نے اسے صرف اپنے مشن کے لیے شادی کی تھی، تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا۔ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حویلی میں اہم بزنس میٹنگ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، غیر ملکی مہمانوں کی آمد متوقع تھی، اور پورے گھر میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بہزاد نے کرنل کی دی ہوئی ڈیوائس کو اپنی شرٹ کے بٹن میں چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر باہر سے وہ بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھا، مسکان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ احتیاط سے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کیوں مگر مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی بہزاد نے دیکھا کہ کمرہ سخت حفاظتی انتظامات میں گھرا ہوا تھا۔ 4 عجیب و غریب مہمان، جن کی زبان اور لباس سے واضح تھا کہ وہ غیر ملکی تھے، پہلے سے موجود تھے۔ ایک بڑی میز پر نقشے اور دستاویزات پھیلی ہوئی تھیں۔ بلاول شاہ نے بہزاد کو دیکھ کر ایک عجیب مسکراہٹ دی۔ آؤ بہزاد، آج تمہارے لیے ایک خاص دن ہے۔ آج تم دیکھو گے کہ اصل کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ وہ ایک ایسے دلدل میں قدم رکھ چکا تھا جہاں سے واپسی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو سکتی تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھی، بہزاد کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ یہ صرف عام کاروبار کی بات چیت نہیں تھی، یہ ملکی سلامتی سے متعلق انتہائی حساس معلومات کا سودا تھا۔ اس نے چپکے سے اپنی ڈیوائس کو چیک کیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ باہر مسکان بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، مگر اس کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند لمحے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ میٹنگ روم میں تناؤ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا تھا۔ بہزاد ایک کونے میں خاموش کھڑا، بظاہر ایک عام داماد کی طرح، مگر اس کے کان میں اور آنکھیں ہر لفظ، ہر اشارہ محفوظ کر رہے تھے۔ میز کے گرد بیٹھے 4 غیر ملکی مہمانوں میں سے ایک، جس کا نام شاید مسٹر ولادیمیر تھا، ایک نقشہ کھول کر بلاول شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سرحدی علاقے کی تفصیلی نقشہ جات ہیں جو ہمیں چاہیے، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، اور دفاعی تنصیبات کی لوکیشنز بھی۔ بلاول شاہ نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، مگر قیمت پہلے طے ہو جانی چاہیے۔ بہزاد کا خون ابلنے لگا۔ یہ الفاظ، یہ گفتگو، یہ سب کچھ اس چیز کا ثبوت تھا جس کی تلاش میں وہ مہینوں سے تھا۔ ملکی سلامتی سے متعلق حساس معلومات کی سودے بازی، اور وہ بھی خود ملک کے اپنے شہری کی طرف سے۔ اس نے چپکے سے اپنی نظریں کمرے کے کونوں میں گھمائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی سیکیورٹی کیمرہ تو نہیں جو اسے مشکوک انداز میں دیکھ رہا ہو۔ اسی وقت بلاول شاہ نے اچانک بہزاد کی طرف مڑ کر دیکھا۔ بہزاد، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ میز پر بیٹھو، آخر تم بھی تو اب خاندان کا حصہ ہو۔ بہزاد کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔
کیا یہ ایک ٹیسٹ تھا؟ کیا بلاول شاہ اسے قریب بلا کر جانچنا چاہتا تھا؟ اس نے پرسکون انداز میں سر ہلایا اور میز کی طرف بڑھا، خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو بہزاد صاحب، مسٹر ولادمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چلاکی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس ڈیل کے بارے میں؟ بہزاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر احتیاط سے جواب دیا، میں کاروبار کے اس پہلو سے زیادہ واقف نہیں، میں تو بس یہاں مسکان کے لیے ہوں۔ بلاول شاہ نے کہا لگایا، دیکھا میرا داماد بہت عقل مند ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بہزاد کو بے چین کر گئی، جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں۔ میٹنگ آگے بڑھی، دستاویزات کا تبادلہ ہوا، رقوم کے اعداد و شمار پر بات ہوئی، اربوں روپے کی بات چیت جو کسی سوئس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہونی تھی۔ بہزاد نے ہر لفظ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور اس کی چھپی ہوئی ڈیوائس خاموشی سے سب کچھ ریکارڈ کرتی رہی۔ اچانک ایک لمحے کے لیے مسٹر ولادمیر نے شک بھری نظروں سے بہزاد کو دیکھا۔ آپ کی شرٹ میں یہ کیا چمک رہا ہے؟ بہزاد کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کی طرف دیکھا جہاں ریکارڈنگ ڈیوائس چھپی ہوئی تھی۔ کیا وہ پکڑے جانے والا تھا؟ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک لاپرواہ مسکراہٹ سجائی۔ یہ تو صرف میری کف لنک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ڈیوائس کو ہلکا سا حرکت دی، جیسے صرف ایک عام سی چیز ہو۔ میری بیوی نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ بلاول شاہ نے مسکراتے ہوئے مسٹر ولادمیر سے کہا، میرا داماد بہت شوقین ہے فیشن کا۔ سب لوگ ہنس دیے اور خطرہ ٹل گیا۔ میٹنگ کے دوران بہزاد نے دیکھا کہ ایک ملازم بار بار ایک خاص دروازے سے آ جا رہا تھا جو شاید لائبریری کی طرف جاتا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ جب میٹنگ میں ایک مختصر وقفہ آیا اور وہ سب لوگ کھانے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھے، بہزاد نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اس نے بہانہ بنایا اور دوسری طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے وہی راہداری ملی جو اس نے پارٹی والی رات دیکھی تھی۔ اب دن کی روشنی میں اسے راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی گارڈ نظر نہیں آیا، شاید سب میٹنگ کی حفاظت میں مصروف تھے۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھایا اور لائبریری کے دروازے تک پہنچ گیا۔ الیکٹرانک لاک اب بھی وہاں موجود تھا۔ بہزاد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو کرنل نے اسے دیا تھا، ایک لاک کی بائی پاس ڈیوائس۔ اس نے احتیاط سے اسے لاک کے ساتھ جوڑا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے مگر مہارت سے حرکت کر رہی تھیں۔ چند سیکنڈز بعد ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بہزاد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ واقعی ایک بھرپور لائبریری تھی، مگر اسے کتابوں سے زیادہ دلچسپی اس بڑی سیف میں تھی جو ایک الماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ شاید حالیہ استعمال کی وجہ سے کوئی اسے مکمل بند کرنا بھول گیا تھا۔ بہزاد نے تیزی سے سیف کی طرف بڑھ کر اسے کھولا۔ اندر دستاویزات کا ایک ڈھیر تھا، بینک سٹیٹمنٹس، معاہدے، خفیہ خطوط۔ اس نے فوراً اپنے فون سے تصویر لینا شروع کر دی، ہر دستاویز کو ایک احتیاط سے کیمرے کے سامنے رکھتے ہوئے۔ اچانک اسے دستاویزات میں ایک نام نظر آیا جس نے اسے چونکا دیا، میجر جنرل ریٹائرڈ اسلم خان۔ یہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا نام تھا جو مبینہ طور پر بلاول شاہ کو حساس دفاعی معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ تو معاملے کو اور بھی سنگین بنا رہا تھا۔ یہ صرف ایک آدمی کا کرپشن نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو ملک کی سلامتی سے کھیل رہا تھا۔ اسی وقت اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی راہداری میں آ رہا تھا۔ بہزاد نے فوراً سیف بند کیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر کتابوں کی الماری کے پیچھے چھپ گیا اور سانس روک لی۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ بہزاد نے ہلکے سے جھانک کر دیکھا۔ یہ بلاول شاہ کا ذاتی سیکیورٹی چیف تھا، ایک سخت چہرے والا آدمی جس کا نام کبیر تھا۔ کبیر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اس نے سیف کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے چیک کیا۔ بہزاد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر کبیر نے دیکھ لیا کہ سیف کھلی ہوئی تھی، یا اگر اسے کوئی شک ہوا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ مگر خوش قسمتی سے بہزاد نے سیف کو صحیح طریقے سے بند کر دیا تھا اور کبیر کو کچھ غیر معمولی نظر نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر کمرے کا جائزہ لیا، پھر باہر چلا گیا۔ بہزاد نے کچھ دیر انتظار کیا، اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے، پھر آہستگی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اسے فوراً یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھ کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ راہداری خالی تھی۔ وہ تیزی سے مگر خاموشی سے باہر نکلا اور واش روم کی طرف بڑھا تاکہ اگر کوئی دیکھے تو اسے شک نہ ہو۔ جب وہ واپس میٹنگ روم پہنچا، مسکان اسے تلاش کرتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر لگا دی؟ معذرت، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بہزاد نے بہانہ بنایا۔ مسکان نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ہاں، بس تھوڑی گرمی لگ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میٹنگ کچھ دیر بعد ختم ہو گئی۔ غیر ملکی مہمان رخصت ہوئے اور بلاول شاہ نے اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ سب کو الوداع کیا۔ جب وہ بہزاد اور مسکان کے پاس آیا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ بہزاد، آج تم نے بہت اچھا برتاؤ کیا، مجھے خوشی ہے۔
انہوں نے کہا اور بہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر اندر وہ اس آدمی کی منافقت پر حیران تھا جو اپنے ملک سے غداری کر رہا تھا، مگر اپنے داماد کو تحفظ اور محبت دینے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ فارم ہاؤس واپس آتے ہوئے مسکان گاڑی میں بہزاد کے قریب بیٹھی اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت پریشان تھی آج، مجھے پتہ نہیں کیوں، مگر جیسے ہی تم اندر گئے مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ سب ٹھیک ہے مسکان، فکر مت کرو۔ بہزاد، مسکان نے آہستگی سے کہا، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ ایک عجیب سی دوری ہے تمہاری آنکھوں میں، جیسے تم کہیں اور ہو۔ بہزاد کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور مسکان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور اعتماد تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ مسکان، بعض چیزیں ہیں جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر یقین رکھو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مسکان نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے سچائی تلاش کر رہی ہو، پھر آہستگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، جب تم تیار ہوگے مجھے سب بتا دینا۔ بہزاد نے اسے گلے لگا لیا، مگر دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اس رات فارم ہاؤس پہنچ کر بہزاد نے فوراً کرنل عادل سے رابطہ کیا۔ اس نے پوری تفصیل بتائی، میٹنگ کی گفتگو، سیف میں موجود دستاویزات اور میجر جنرل ریٹائرڈ اسلم خان کا نام۔ کرنل عادل کچھ دیر خاموش رہا، جیسے حیرت اور تشویش دونوں سے دوچار ہو۔ بہزاد، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ سنگین ہے، ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا اس میں ملوث ہونا۔ سر، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہزاد نے پوچھا۔ تم نے جو تصاویر لی ہیں اور جو ریکارڈنگ کی ہے وہ فوری طور پر مجھے بھیجو، ہمیں یہ ثبوت اعلیٰ حکام تک پہنچانے ہوں گے۔ مگر بہزاد، احتیاط برتنا، اب جب کہ تم اتنی گہرائی تک پہنچ گئے ہو خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اگر بلاول شاہ کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ تمہیں اور شاید مسکان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہزاد کا دل مسکان کے نام پر ایک بار پھر دھڑکا۔ سر، کیا مسکان کو کوئی خطرہ ہے؟ اگر بلاول شاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی کا شوہر دراصل ایک خفیہ ایجنٹ ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اپنی بیٹی سمیت سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اپنے ساتھ اسے بھی محفوظ رکھنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر بہزاد کے اندر ایک نیا عزم جاگ اٹھا۔ اسے نہ صرف اپنا مشن مکمل کرنا تھا بلکہ مسکان کی حفاظت بھی یقینی بنانی تھی، اس لڑکی کی جو اپنے باپ کی سیاہ دنیا سے بالکل انجان اس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد بہزاد کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر رات کے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں مسکان کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپا اعتماد جو اس نے بہزاد پر کیا تھا۔ اگلی صبح تک بہزاد نے کرنل عادل کو تمام ثبوت بھیج دیے تھے اور اب وہ اعلیٰ حکام کی طرف سے حتمی احکامات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، ایک طرف اس کا فرض تھا، دوسری طرف مسکان کی محبت جب اس کے دل میں گہرائی تک اتر چکی تھی۔ دوپہر کے وقت کرنل عادل کا فون آیا۔ بہزاد، ہم نے تمہاری بھیجی ہوئی دستاویزات کی مکمل جانچ کر لی ہے، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں سامنے آئی ہیں۔ کیسی باتیں سر؟ بہزاد نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو معاہدے اور بینک اسٹیٹمنٹس تم نے بھیجے ہیں ان میں سے زیادہ تر بلاول شاہ کے دستخط ضرور ہیں، مگر فرانزک سے پتہ چلا ہے کہ یہ دستخط اصل نہیں بلکہ نہایت مہارت سے نقل کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص بلاول شاہ کے نام کا استعمال کرتے ہوئے اس کی کمپنی کے پیچھے چھپ کر یہ سارا کاروبار چلا رہا ہے، کرنل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہزاد کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا مطلب سر؟ تو پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہماری تحقیقات کے مطابق اس سارے نیٹ ورک کا اصل ماسٹر مائنڈ کبیر ہے، بلاول شاہ کا سیکیورٹی چیف۔ اس نے برسوں سے بلاول شاہ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کمپنی اور ان کے نام کا غلط استعمال کیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اسلم خان بھی دراصل کبیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلاول شاہ کے ساتھ نہیں۔ بہزاد کے ذہن میں فوراً وہ منظر گھوم گیا جب کبیر لائبریری میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت اسے لگا تھا کہ وہ صرف حفاظتی چیک کر رہا ہے، مگر شاید وہ اپنی سیف کو دیکھنے آیا تھا جو اس نے بلاول شاہ کی لائبریری میں چھپا رکھی تھی ان کے علم کے بغیر۔ سر، تو کیا بلاول شاہ بے گناہ ہے؟ بہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری تحقیقات تو یہی بتا رہی ہیں۔ بلاول شاہ ایک سخت اور چلاک بزنس مین ضرور ہیں، مگر اس مخصوص کرپشن اور غداری کے معاملے میں وہ خود شکار ہیں، مجرم نہیں۔ ان کے سیکیورٹی چیف نے برسوں سے ان کی کمپنی کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور بلاول شاہ کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی، کرنل نے تفصیل سے بتایا۔ بہزاد کو ایک عجیب سی راحت اور الجھن دونوں محسوس ہوئیں۔ راحت اس لیے کہ مسکان کا باپ مجرم ثابت نہیں ہوا، الجھن اس لیے کہ اسے اب سب کچھ مسکان اور بلاول شاہ کو کیسے بتانا تھا اور خود اپنی اصلیت بھی۔ سر، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہزاد نے پوچھا۔ ہمیں فوری کارروائی کرنی ہوگی، کبیر اور اسلم خان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ ثبوت مٹا دیں یا فرار ہو جائیں۔ آج رات ہی ایک آپریشن کریں گے۔ تمہیں بلاول شاہ کو خبردار کرنا ہوگا، مگر انتہائی احتیاط سے، تاکہ کبیر کو کانوں کان خبر نہ ہو، کرنل نے حکم دیا۔
बहजाद ने फ़ौरन हाँ कर दी और फ़ोन बंद करते ही उसका सामना मुस्कान से हुआ, जो दरवाजे पर खड़ी हैरत और तशवीश से उसे देख रही थी। बहजाद, ये सब क्या था? किससे बात कर रहे थे तुम? कैसा ऑपरेशन? उसकी आवाज़ में खौफ और उलझन दोनों थे। बहजाद ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया था सच बोलने का। मुस्कान, बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और यह सुनकर शायद तुम मुझे कभी माफ़ ना करो। मुस्कान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मगर वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। बोलो। बेहजाद ने पूरी कहानी सुनाई, उसकी असल शनाख्त, उसका मिशन, बिलावल शाह के ख़िलाफ़ तहकीकात, लाइब्रेरी की सेफ और अब कबीर की असलियत। उसने कुछ ना छुपाया अपनी मोहब्बत के सिवा, जो उसने आखिर में सबसे ज़्यादा ज़ोर देकर कही। मुस्कान, शुरू में ये सिर्फ एक मिशन था, मगर अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत कोई अदाकारी नहीं, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड भी इस सब में मासूम हैं। उसने मुस्कान का हाथ थामते हुए कहा। मुस्कान कुछ देर खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, गुस्सा, धोखे का एहसास और कहीं गहराई में राहत, सब कुछ एक साथ उसके दिल में मौजूदन था। तुमने मुझसे झूठ बोला बेजाद। हमारी पूरी शादी एक झूठ पर मबनी थी। मैं जानता हूँ और मुझे इसका शदीद अफसोस है, मगर मेरा फ़र्ज़ था मुस्कान। और अब जब सच सामने आ गया है कि तुम्हारे डैड ने बेगुनाह है, तो ये सब कुछ इतना बुरा नहीं रहा। हमें अभी उनकी जान बचानी है, इससे पहले कि कबीर को कुछ शक हो। बहजाद ने इल्तजा की। मुस्कान ने आंसू साफ किए और उसके अंदर की मजबूती जाग उठी। ठीक है, पहले डैड की हिफाजत, बाकी बातें बाद में। दोनों फ़ौरन हवेली की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहजाद ने कर्नल आदिल को इत्तला दी कि वो बिलावल शाह से मिलने जा रहे हैं। कर्नल ने खबरदार किया कि एहतियात से काम लें, और इजाफी नफरी भी हवेली के इर्द गिर्द तैनात कर दी। हवेली पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिलावल शाह अपने दफ्तर में अकेले बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। कबीर कहीं नज़र नहीं आ रहा था, जो एक अच्छी इलामत थी। डैड, हमें फौरी तौर पर आपसे बात करनी है, बहुत अहम बात। मुस्कान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। बिलावल शाह ने हैरत से देखा। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? बहजाद ने आगे बढ़कर संजीदगी से तारुफ करवाना शुरू किया। सर, सबसे पहले मुझे माफ़ी मांगनी है। मैं जो कुछ जाहिर करता था वो सच नहीं था। मैं दरअसल एक खुफिया एजेंट हूँ, और मुझे आपकी तहकीकात के लिए यहाँ भेजा गया था। बिलावल शाह के चेहरे का रंग फ़ौरन बदल गया। गुस्से और हैरानी के मिले जुले तासुरात। क्या? तो ये सब, मेरी बेटी से शादी, ये सब सिर्फ एक चाल थी? जी सर, शुरू में यही था। हमें शुबा था कि आप मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ करप्शन और गद्दारी में मुलव्विस हैं। इस मीटिंग में मैंने आपकी लाइब्रेरी की सेफ से कुछ दस्तावेज़ात की तस्वीर ली। बहजाद ने सीधी बात की। बिलावल शाह गुस्से से खड़े हो गए। बहजाद ने पुरसकून आवाज़ में कहना जारी रखा। हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, और साबित हुआ है कि आप इस सारे मामले में बेगुनाह हैं। असल मुजरिम आपका सिक्योरिटी चीफ कबीर है, जो आपके नाम और आपकी कंपनी का गलत इस्तेमाल करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड असलम खान के साथ मिलकर मुल्क की राज फरोख्त कर रहा है। ये सुनकर बिलावल शाह का गुस्सा एक लम्हे के लिए हैरत में बदल गया। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर सदमे के आसार थे। कबीर? मगर वो तो बरसों से मेरे साथ है, मेरा सबसे काबिल भरोसा आदमी। जी, और इसी एतमाद का उसने गलत फ़ायदा उठाया। वो आपकी लाइब्रेरी में खुफिया से सेफ्स इस्तेमाल कर रहा है, आपके इल्म के बगैर, जहाँ वह हसास दस्तावेज़ात छुपाता था। आज हमारी टीम उसे रंगे हाथों पकड़ने वाली है, बहजाद ने तफसील से बताया। बिलावल शाह कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे ये सब हजम करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने सर उठाकर बहजाद की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्का सा एहतराम था। तो तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली है। ये मेरा फ़र्ज़ है, बहजाद ने सादगी से जवाब दिया। उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई, और कर्नल आदिल के चंद अहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके साथ कबीर भी था, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से और खौफ से सुर्ख था। सर, हमने कबीर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो अपनी सेफ से तमाम सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। मेजर जनरल असलम खान को भी हिरासत में ले लिया गया है, एक अहलकार ने इत्तला दी। बिलावल शाह ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। कबीर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कबीर ने नफरत भरी नज़रों से देखा, मगर कुछ न कहा। अहलकार उसे लेकर चले गए। जब कमरा खाली हुआ, बिलावल शाह ने एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने बहजाद की तरफ देखा। बहजाद, मुझे मालूम है कि तुमने शुरू में धोखा दिया, मगर तुमने मुझे बचाया, मेरी इज्जत बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। मुस्कान, जो अब तक खामोश खड़ी ये सब देख रही थी, आगे बढ़ी। डैड, बहजाद ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, चाहे शुरुआत झूठ से हुई है, मगर मुझे यकीन है। बिलावल शाह ने अपनी बेटी को देखा, फिर बहजाद को। उनके चेहरे पर पहली बार एक नर्म मुस्कुराहट आई। तो फिर अगर तुम दोनों वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। असल में मैं शर्मिंदा हूँ अपने पुराने रवैये पर। मैंने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा मुस्कान। हमेशा कारोबार और रिश्तों को एक तराजू में तोलता रहा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार खुशी के। डैड, बिलावल शाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज से मैं एक बेहतर बाप बनने की कोशिश करूँगा। उन्हें एहसास हो गया था कि सब कुछ कारोबार ही नहीं होता। अगले चंद हफ्तों में हालात तेज़ी से बदले। कबीर और मेजर जनरल असलम खान
پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا اور ان کے خلاف ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر سخت سزائیں سنائی گئیں۔ بہزاد کو اس کامیاب مشن پر اعلیٰ حکام کی طرف سے خصوصی اعزاز سے نوازا گیا اور کرنل عادل نے فخر سے اسے بتایا کہ اس کی بہادری اور ذہانت نے ایک بہت بڑے قومی سلامتی کے خطرے کو ٹال دیا۔ طلحہ، جسے جب پتہ چلا کہ اس کی امیدیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، غصے سے بھرا ہوا مگر بے بس خاندان سے دور چلا گیا، اپنی زندگی کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے۔ بلاول شاہ نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بہزاد اور مسکان کی شادی کو باقاعدہ اور شاندار انداز میں دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار یہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی دل سے کی گئی محبت کی شادی تھی۔